أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ ایک نیو ٹاپک شروع کریں گے۔ آئی ہوپ آپ سب نے پچھلے ٹاپکس کی ریویژن کی ہوگی، بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے آلموسٹ 40 to 50% آف دی تجوید ٹاپکس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو بہت ہی آسانی سے سمجھ لیا ہے انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ایک اور نیو ٹاپک دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں تشدید یا ہم شدہ کہتے ہیں، جو آپ میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں پتہ ہے اور جب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں اس کو اپلائی کر کے ہی پڑھ رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اوکے، اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ وہی ہے جس کو ہم نے لحن جلی میں سیکھا تھا کہ اس تشدید کو لگانا یا نکالنا لحن جلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو یہ جو آج کی کلاس ہے it is compulsory for you all to understand and keep in your mind that removing this تشدید and adding this تشدید is لحن جلی ایک حرام مسٹیک ہے۔ تو اس کو آپ نہ نکالیں گی نہ لیٹرز پہ لگائیں گی، اگر ہے تو پڑھیں گی، اگر نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ اوکے، تشدید کا مطلب کیا ہے؟ تشدید کا مطلب ہوتا ہے emphasize کرنا، یعنی سختی سے پڑھنا۔ سختی کو عربک میں تشدید یا شدہ کہتے ہیں۔ اوکے، شاید اسی ورڈ سے ملتا جلتا ہم اردو میں بھی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم شدت کہتے ہیں۔ اوکے، تشدید، شدہ، شدت، یہ سارے چیزوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تشدید، یعنی سختی سے پڑھنا، اس طرح پڑھنا جیسے وہاں پہ ایک نہیں بلکہ 2 لیٹرز ہیں، حالانکہ یہی ہوتا ہے اس تشدید میں ایک ہی لیٹر 2 ہوتے ہیں۔ سیم لیٹر will be 2 ڈبل ہوتے ہیں، لیکن ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے۔ اس کو ہم تشدید کہتے ہیں، اور جس بھی لیٹر پہ تشدید ہو ہم اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے با مشدد، تا مشدد، نون مشدد، میم مشدد، اس طرح ہم تشدید والے حرف کو پہچانتے ہیں۔ فائن، اس کا سائن کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا W۔ اوکے، ایک چھوٹا سا W ہوتا ہے، اس طرح کا سائن لیٹرز کے اوپر ملے گا، جس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس لیٹر کو ہم تشدید کے ساتھ، شدہ کے ساتھ، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے فائن، اس کے ایگزامپلز دکھا دوں گی میں کہ کس طرح ایک ہی تشدید والے لیٹر میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں نے ایگزامپل لیا ہے ورڈ، اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس طرح ساکن سے کوئی ورڈ شروع نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی ورڈ ایک تشدید سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے ایک متحرک لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اینڈ کبھی کبھی قرآن میں آپ کو کچھ آیتوں میں دکھ رہا ہوگا کہ آیتیں شروع ہوتی ہیں ایک تشدید والے لیٹر سے، تو جان لیں کہ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو لاسٹ ورڈ ہے وہ نون ساکن، تنوین یا میم ساکن، اس طرح کی رولنگ کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ پہچان لیں گی جب انشاءاللہ ہم نون ساکن اینڈ تنوین رولز یا ہم میم ساکن کی رولز دیکھیں گے۔ اوکے، لیکن یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی ورڈ تشدید سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے ایک متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ورڈ شروع ہو بھی جائے تشدید سے تو اس کا مطلب جان لیں کہ ہم اس تشدید والے لیٹر کو پچھلے ورڈ جو ہے نا، پچھلا ورڈ، اس کے آخری متحرک لیٹر سے یا ساکن لیٹر سے ملا کر پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک مشدد لیٹر میں 2 لیٹرز کس طرح ہوتے ہیں؟ پہلا ہوتا ہے ساکن لیٹر، دوسرا ہوتا ہے متحرک لیٹر۔ تو اگر ہم دونوں کو ملائیں تو ایک سختی اور شدت کے ساتھ ایک آواز نکال کر پڑھیں گے، جیسے با مشدد کو ہم پڑھیں گے ابا، ابا۔ اوکے، را مشدد کو پڑھیں گے ارا، ارا۔ فائن، ارا، جیسے پہلے ساکن ہو اس کے بعد متحرک ہو۔ لیکن یہ ساکن اور متحرک کا جو بھی فارمولا ہے آپ کے صرف مائنڈ میں
ہونا چاہیے، ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے بیکاز دیکھیں اگر ہم نے با ساکن کو اپلائی کیا تو ہم کیا کریں گے، اب با پڑھیں گے. کیوں؟ جیسے کہ ہم نے جانا کہ با ساکن پہ قلقلہ ہوتا ہے. یہ فارمولا جو ہے کہ ایک ہی مشدد لیٹر میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک. یہ آپ کے مائنڈ میں بس ہونا چاہیے کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو اپلائی کرنے لگ گئے تو کیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو پڑھیں گے اب با، تشدید نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اب با. لیکن یہاں پہ اس ساکن اور اس با کو ادغام کر دیا گیا ہے، مدغم کر دیا گیا ہے. یہ ٹرمنالوجیز یاد نہ رکھ لیں، بس مرج کر کے ہم ایک ہی جو ہے لیٹر کو ایک تشدید کے ساتھ، شدت کے ساتھ زور لگا کر سختی سے پڑھیں گے. جیسے ابا، اوکے، ابا، ابی، ابو، اس طرح انشاءاللہ پڑھیں گے. سیم تھنگ ود را ساکن بھی ہم اس کو را نہیں پڑھیں گے بلکہ مرج کر دیں گے دونوں را کو اور پڑھیں گے را. فائن انشاءاللہ. تو بہت ہی آسان ہے، میں ایک بار دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ. تشدید کسے کہتے ہیں؟ شدت کو. شدہ اس کا اور ایک ورڈ ہے، اس کو انگلش میں ایمفسائز کر کے پڑھنا کہتے ہیں، یعنی سٹریس دے کر پڑھنا. تھوڑا سا اس لیٹر پہ ہم زیادہ سٹریس دے کر، زور دے کر یا سختی سے پڑھنے کو ہم تشدید کہتے ہیں. اس طرح کی سختی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک ہی لیٹر میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں، ایک ہی لیٹر میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں. جو لیٹر پہ تشدید کا سمبل آ جائے، جو اس طرح W کائنڈ آف ہوتا ہے، وہ مشدد لیٹر ہوتا ہے، ہم اس کو مشدد کہیں گے. جس طرح ہم متحرک لیٹر کو متحرک کہتے ہیں اور ساکن جس پر اس کو ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والے لیٹر کو مشدد کہتے ہیں. با مشدد کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے اس پہ پہلے ساکن ہو، اس کے بعد ہے ایک متحرک. لیکن ہم اس کو اسی طرح اپلائی کر کے پڑھنے لگ گئے تو ساؤنڈ ہوگا اب با. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ با کے اندر جو ہے سیکنڈ با میں مرج ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے ابا. ہم اس کو اب با نہیں پڑھیں گے، ابا. بس اتنا جاننا چاہیے آپ کو کہ ہر ایک مشدد لیٹر کو سٹریس کے ساتھ اور تھوڑی سختی کے ساتھ ایمفسائز کر کے زور ڈال کر پڑھیں گے. اور یہ لیٹرز اور یہ مشدد کو لگانا یا نکالنا لہن جلی ہے. امپورٹنٹ ہے، بولڈ لیٹرز میں لکھ لیں کہ ریموونگ اے تشدید اینڈ ایڈنگ اے تشدید از لہن جلی. اس کا میں چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں گی آپ کو، کیونکہ تشدید ہے اس کا مطلب جان لیں کہ وہ 2 لیٹرز سے یہ بنا ہوا ورڈ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک ورڈ لیا ایگ، اوکے، ایگ انگلش کا ورڈ ہے، اس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہوگا، انڈا کو ہم ایگ کہتے ہیں. اوکے، 2 جیز ہیں، رائٹ. اگر ہم نے ایک جی نکال دیا تو کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے، رائٹ. اسی طرح ہم اس ای اور جی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طرح ہم اگر کوئی بھی تشدید والے لیٹر سے ایک تشدید کو نکال دیے، اس کا مطلب ہم نے ایک لیٹر وہاں سے نکال دیا، جس کی وجہ سے اس کی میننگ بے معنی ہو جائے گی یا چینج ہو جائے گی. اس لیے تشدید کا لگانا اور نکالنا دونوں لہنے جلی ہیں. اوکے انشاءاللہ. سیم تھنگ فار ایگزامپل لیٹر ورڈ آف ہوتا ہے ہمارے انگلش میں، ہم آف کو یوز کرتے ہیں سمپل وے میں. اگر ہم نے اس آف کا ایف جو ہے اس کو ڈبل لگا دیا تو اس کی میننگ چینج ہو جائے گی، رائٹ. اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. اسی طرح عربک میں بھی ہوتا ہے کہ ایک تشدید کو لگانا یا نکالنا لہنے جلی ہوتا ہے، اور ایک تشدید والے حرف میں پہلا ساکنہ لیٹر ہوتا ہے، اس کے بعد متحرک لیٹر ہوتا ہے. اس طرح ہم بس اپنے مائنڈ میں رکھ کر اس کو سٹریس دے کر پڑھیں گے، لیکن الگ الگ نہیں پڑھیں گے. اب با نہیں پڑھیں گے، مرج کر کے پڑھیں گے ابا. فائن انشاءاللہ. یہاں پہ صرف ایک لیٹر با لے کر میں سارے جو بھی پاسبلٹیز ہیں با پہ تشدید آنے کے، ایک لیٹر پہ تشدید آنے کے، اس کو میں پڑھ کر انشاءاللہ دکھاؤں گی. دیکھیں، اگر با پہ فتحہ، کسرہ، ضمہ آ جائے اور اس سے پہلے ایک متحرک جو ہے وہ فتحہ ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ابا، ابی، ابو. اوکے، تھوڑا سا بس سٹریس دیں گے انشاءاللہ. سیم تھنگ اگر با بی بو ہے لیکن اس سے پہلے ایک لیٹر جو متحرک ہے وہ کسرہ ہے، ابا، ابی، ابو.
سیم تھنگ اگر دوما سے شروع ہونے والا لیٹر ہو اس کے بعد با بی بو آئے تو پڑھیں گے ابا ابی ابو. سیم تھنگ اب ہم تنوین کے ساتھ دیکھیں گے. تنوین میں بھی ہو سکتا ہے ابن ابن ابن. فائن. تنوین آ جائے اس کے ساتھ تشدید بھی آ جائے تو اس طرح پڑھیں گے ابن ابن ابن. تنوین کیا ہے ہم نے کل دیکھا تھا نا, ایڈنگ نون ساکن. بس یہاں کیا ہو رہا ہے, ایک ایگزامپل اگر ہم نے ابن کا لیا تو آ ہے اور با ساکن ہے اور ایک با ہے جس پہ تنوین ہے. اوکے, ابن. تو ہم اس با کو اس با میں مرج کر دیں گے اور اس با کو سٹریس کے ساتھ ابن پڑھیں گے. اگر ہم نے اس کو مزید کھول کر پڑھا تو اٹ از لائک ہم نے تنوین کا ایک فتحہ نکال دیا اور نون ساکن لگا دیا. تو کس طرح ہے ابن. فائن انشاءاللہ. تو I hope this is clear for you now. اسی طرح پڑھیں گے لیکن ساکن اور تشدید کو, ساکن اور متحرک کو الگ الگ نہ کر دیں. یہ صرف آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں اس کو سٹریس دے رہے ہیں, بیکاز ایکچوئل میں وہاں پہ 2 لیٹرز ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو سٹریس دے کر پڑھ رہے ہیں. ابن 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 ابن. فائن. ایک ہی لیٹر کو کس طرح ہم ڈیفرنٹ ویز میں تشدید کے ساتھ آ جائے تو پڑھ سکتے ہیں, ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور نیا کیٹیگری, ایک لاسٹ مخرج جو ہم نے نہیں سیکھا تھا وہ کیا ہے, الخیشوم. اوکے, بیکاز الخیشوم ایک ایسا مخرج ہے جو نون اور میم ساکن کی ایک صفات ہے, اور جب بھی نون اور میم ساکن تشدید پر ہوں یا مشدد ہوں, نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو, تو ہم اس پر الخیشوم کی صفات کو اپلائی کرتے ہیں. اوکے, سارے لیٹرز عربک کے جب بھی ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے مخارج کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن نون اور میم پہ جب بھی ہم تشدید لگائیں گے وہ مشدد ہو جائیں گے, تو ان کے مخرج جو ہے نون کا ہے زبان کی نوک, میم کا ہے دونوں ہونٹ, ان کے ساتھ ساتھ ان کا سیکنڈ مخرج جو ہے وہ سوئچ آن ہو جائے گا, جو ہم نے سیکھا تھا مخرج المقدر میں الخیشوم. الجوف ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے حروف مد کو دیکھ کر. اب الخیشوم جو لاسٹ رہ گیا تھا اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو کمپلسری غنہ ہوگا. جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ تشدید کو نکالنا یا لگانا لہن جلی ہے, اسی طرح نون اور میم پر تشدید کا آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نون اور میم مشدد حال میں ہیں یا ڈبل ہیں. اوکے, تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے, یاد رکھ لیں. تو ضرور یہاں پہ جو غنہ ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے. نون ساکن اور میم ساکن کی رولنگ میں بھی غنہ ہوتا ہے لیکن اٹ از ناٹ کمپلسری. اگر آپ نے وہاں پہ غنہ نہ کیا تو آپ کی لہن خفی ہوگی. اوکے, لہن خفی ہڈن مسٹیکس ہوگی جو مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, لیکن تشدید کا نکالنا اور لگانا لہن جلی ہے, which is حرام مسٹیک. تو جب بھی نون اور میم پر آ جائے تشدید تو ہم غنہ 2 حرکہ لانگ یعنی 1 سیکنڈ کے لیے ناک میں غنہ کریں گے. خیشوم کا مطلب ہوتا ہے the nasal cavity, ناک کا. اس میں اردو کی پیور اردو جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کو ناک کا بھانس یا ناک کا بھانسا کہتے ہیں. the nostrils, the nasal cavity کو ہم الخیشوم کہتے ہیں. 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھا جائے گا, کیونکہ یہاں ہماری آواز جب ہم نون مشدد کو پڑھیں گے رکے گی اس کے مخرج پر اور نکلے گی اوپر جو الخیشوم ہے وہاں سے. لیکن یہاں پر الخیشوم سے نکالنے سے پہلے ہمیں اس کی آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا ہوگا. اس ہولڈنگ کو غنہ کہتے ہیں. کس طرح ہولڈ کریں گے, میں نون کو اور میم کو پڑھ کر دکھاؤں گی. ایک متحرک لیٹر حمزہ وتھ فتحہ کے ساتھ, ان انی انو. دیکھیں صرف ہم اس کو انا انی انو نہیں پڑھ رہے, ہولڈ کر رہے ہیں ناک میں. ان انی انو. سیم تھنگ ود میم, اما امی امو.
only then we can say کہ اس پہ تشدید آیا ہے. اوکے انا انی انو کے اندر جو ہے وہ نا نی نو دکھ رہا ہے یعنی تشدید کا نکالنا یا لگانا از لہنے جلی. تو I hope you understand انشاءاللہ. اب ہم سارے لیٹرز کو صرف اور صرف فتحہ لگا کر پڑھ کر دیکھیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. ہیوی لیٹرز ہیوی ہوں گے, لائٹ لیٹرز لائٹ ہوں گے. یہاں صرف ہم فتحہ دیکھ رہے ہیں تو سارے لیٹرز جو بھی ہیوی ہیں وہ ہیوی ہیں, اور را جیسے کہ ایک مشترک لیٹر ہے فتحہ میں وہ ہیوی ہوگا, ضمہ میں ہیوی ہوگا, کسرہ آ جائے لائٹ ہوگا انشاءاللہ. اوکے تو اب ہم اس کو پڑھیں گے. تھوڑا سا سٹریس دیکھ کے دیکھیں تشدید میں کیا ہوتا ہے, یہ جو لیٹرز جن میں سیٹی نہیں آتی, لیٹر ث, لیٹر ذال, لیٹر ظ, یہ 3 لیٹرز میں تشدید کے دوران جو بزنگ اور وزلنگ ساؤنڈ جو ہم ہر جگہ جو ہے اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ڈبل ٹائم پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی اس طرح ہو جائے گا کہ ہم اس کو وزلنگ اینڈ بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں لیکن اگنور ضرور کریں گے, زبان کی نوک کو باہر نکال کر پڑھیں گے, تو اس طرح انشاءاللہ نہیں ہوگا. دیکھیں بہت ساری ہمس ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر لیکن اسا کی آواز نہیں آئے گی. یہ دیکھیں لیٹر بہت ہی شارپ ہوگا, اب تو تشدید ہے تو زیادہ شارپ ہوگا. اوکے اوکے تھوڑا سا سٹریس دے کر پڑھیں. اوکے تھوڑا سا اس میں انشاءاللہ ہم سٹریس دے کر پڑھیں گے, ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے یہ را کے اندر ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے جسے ہم تکرار کہتے ہیں. تکرار یعنی سارا عربک میں لیٹر را ایسا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ تھوڑا سا وائبریٹ کرتی ہے. آپ دیکھتی ہوں گی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نارمل جب ہم اس کو متحرک کے ساتھ پڑھتے ہیں را ری رو, اس میں تکرار بہت ہی لائٹ ہوتی ہے. اگر ہم نے ایگزیجوریٹ کیا تو اس طرح ہو جائے گا کہ ہم نے را کو 2 3 4 بار پڑھ دیا جیسے را ری رو. دس از ایگزیجوریشن, اس طرح نہیں کریں گے, را ری رو پڑھیں گے. اس طرح میں نے اس صفات کا ڈسکس متحرک اور تنوین جب ہم نے سیکھا تھا تو نہیں کیا بیکاز ایگزیجوریشن سے اس کا مخرج چینج ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تشدید آیا ہے, ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ را میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں, ایک را ساکن اور ایک را متحرک, تو تھوڑا سا ہم اس پر تکرار ضرور کریں گے لیکن ایگزیجوریٹ نہ کریں. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھتے ہوئے سنا جب وہ پڑھتی ہیں بسملہ تو را کو اس طرح پڑھتی ہیں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جیسے الرحمن الرحیم. there is no ra at all in that, right? اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ تکرار کی جو بھی کوالٹی ہے را کی اس کو اپلائی کریں لیکن زیادہ ایگزیجوریٹ کر کے اس کو الرحمن الرحیم نہ پڑھیں. this is wrong, this is called exaggeration. زیادتی کرنا, زیادہ کرنا یہ لب نہیں ہے. ہم اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اوکے اس کو الرحمن الرحیم یہ رانگ ہے, اس طرح نہیں کریں گے. تکرار ہوگا, را تشدید کے وقت تھوڑا سا تکرار کریں. 2 را آ رہے ہیں لیکن اس لیے اس کو اس طرح را کو ایگزیجوریٹ کر کے نہ پڑھیں کہ 2 را نہیں بلکہ فل را آ رہے ہیں جیسے الرا, اس طرح نہ پڑھیں, یہ ایگزیجوریشن الاؤڈ نہیں ہے. تو پڑھیں گے الرا. اوکے اس کو جو زیادہ ہے وہ نہیں کریں گے, الرا الرا. اس طرح انشاءاللہ را کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. زا پہ بزنگ ساؤنڈ, از بزنگ ساؤنڈ آئے گی. اس اش, اب یہ 4 لیٹرز ہیوی. اس الض, تھوڑا سا سٹریس کے ساتھ. الض الط اللہ. آپ دیکھ رہی ہوں گی جب بھی میں پڑھ رہی ہوں ہیوی لیٹرز کو, اس حمزہ کو ہم ہیوی نہیں کر رہے, ہم اس کو الض نہیں پڑھیں گے, حمزہ کو لائٹ ہی رکھیں گے کیونکہ وہ لائٹ لیٹر ہے. اگر حمزہ کی جگہ ایک ہیوی لیٹر ہوتا, خو ہوتا, تو ہم اس کو خص خض پڑھ سکتے کیونکہ خو بھی ہیوی ہے, صاد بھی ہیوی ہے, لیکن حمزہ ہے لائٹ رکھیں گے. الص الض الط
ओके, वो को हैवी नहीं तो दाल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइन को क्लियर पढ़े, ये एक ऐसा लेटर है जो मैं सिस्टर्स में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आइन को तशदीद के साथ पढ़ने में। 1 सेकेंड, ओके। तो तशदीद के साथ पढ़ने में अगर आपको इस लेटर में डिफ़िकल्टी हो तो आपके लिए यही एक ट्रिक है कि पहले आप आइन को साकिन के साथ पढ़ लें। ये एक्चुअली इस तरह नहीं कर सकते बिकॉज हमने देखा ना किस तरह हम इस तरह करने से लेटर्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, लेकिन इसमें आप ज़रूर कोशिश करें अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रही है। अगर आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है तो ये ट्रिक अप्लाई ना करें। पहले क्या करेंगे, साकिन के साथ पढ़ेंगे, फिर मुतहर्रिक ऐड करेंगे। जैसे ओके, पहले आइन को साकिन में ले जाएं, फिर उसको बाहर निकालें, हरका करें फाइन। इस तरह दूसरे लेटर्स पे नहीं कर सकते हम इसको अब बा अर रॉ नहीं पढ़ सकते। आई एम जस्ट यूजिंग दिस ट्रिक फॉर लेटर आइन ताकि आप सबको जिनको नहीं आ रहा, जिनको आ रहा है वो ऐसे ही पढ़ें जिस तरह आपको आता है, जिनको नहीं आ रहा वो इस तरह की ट्रिक को फॉलो करें, तब आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। उसके बाद आप आसानी से मुशद्दद आइन मुशद्दद को पढ़ सकते हैं। किस तरह पढ़ेंगे, अंदर लें आइन को, फिर उसको हरकत करके बाहर निकालें इंशाअल्लाह। इस तरह इंशाअल्लाह। स्ट्रेस ज़रूर होगा बिकॉज हमने देखा तजदीद का लगाना और निकालना लहने जली है, तो इग्नोर ना करें। गौन ईजी है, हैवीनेस के साथ देखें जैसे ही मीम और नून पर आए दो हरका लंबा गुन्ना यानी 1 सेकेंड के लिए नाक में होल्ड करके फिर बाद में उसको बाहर निकालेंगे। हमने कहा ना कि नाक जो है हमारी आवाज़ मुंह हमारे जो है माउथ में रुक जाती है, मुंह में रुकती है और निकलती कहाँ से है, अल-खैशूम से। लेकिन निकालने से पहले जो है मीम और नून के लिए होल्ड करके रखना भी ज़रूरी है। जैसे अव्वा ये हा और ये हा में ज़रूर डिफरेंस रखें। हम इस वसतुल हलक वाले हा को पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ओके। आवाज़ों में डिफरेंस आनी चाहिए। ये हमज़ा है, ये अय्या ओके, अय्या। हम इसको देखें आई और या नहीं पढ़ रहे बिकॉज मुझे कुछ सिस्टर्स के आते हैं इस तरह के डाउट्स के। हमने देखा जैसे कि साकिन पहले आता है और मुतहर्रिक बाद में, तो क्या हम इसको पहले या लीन पढ़ लें, जैसे आई पढ़ें उसके बाद या पढ़ें, आई या पढ़ें, नहीं ये आई या नहीं है, ये अय्या है, अय्या ओके। हमज़ा को या मुशद्दद से पढ़ रहे हैं, ये या जो है इसमें मर्ज हो रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे अय्या, अय्या नहीं अय्या, अय्या। वो दिख तो थोड़ा रहा है कि वो लीन के तरफ जा रहा है बिकॉज या एक ऐसा ही लेटर है जो थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो सॉफ्टनेस होता है उसमें, वो अय्या की तरह साउंड करता है। लेकिन हम इसको पर्पसली अय्या नहीं पढ़ेंगे बल्कि अय्या, अय्या पढ़ेंगे फाइन। अय्या ना पढ़े, अय्या, अय्या ओके इंशाअल्लाह। सेम थिंग यहाँ वाव पर भी औवा ना पढ़े। ये वाव के अंदर एग्जैजुरेशन ही नहीं दिख रहा, वो ऐसा लग रहा है कि पहले औ आया है उसके बाद वा, औवा, औवा। स्पेशली जब एक लेटर जो है वो फतहा से आए और नेक्स्ट जो मुशद्दद है वो या और वाव हो, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि क्या है हम इसको हुरूफ लीन की तरह पढ़ें। नहीं, आप इसको मुशद्दद की तरह ही पढ़ेंगे। औवा नहीं होता, औवा होता है। अय्या नहीं होता, अय्या होता है ओके। तशदीद इज़ डिफरेंट एंड हुरूफ लीन इज़ डिफरेंट इंशाअल्लाह। तो हम कुछ वर्ड्स के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, वर्ड्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह आसानी से हम तशदीद को फॉलो करेंगे, तशदीद को रिसाइट करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आप सब भी इसको पढ़ेंगी ओके। मैं एक बार इनको रिसाइट करूँगी ओके। अस्सिरात, अस्सिरात, सौद हैवी, रॉ हैवी, तौ हैवी, रब्बु बा पे एम्फसाइज करें, तजदीद है, स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे। लअल्लकुम, लअल्लकुम यज़्ज़क्करु, देखें
ذال اور کاف دونوں پہ ہم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے یذکرو تصدى یہاں پر ہم دال کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اوپر آپ کو ایک یہاں چھوٹا سا الف صغیرہ دکھ رہا ہوگا. ایک اور یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کھڑی فتحہ آ جائے یا الف صغیرہ آ جائے اس کے بعد کا لیٹر یا ہو تو ہم اس الف صغیرہ کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اوکے، جب بھی الف صغیرہ کے بعد یا آ جائے جس کے اوپر کوئی حرکہ نہ ہو اور وہ ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے ہمیشہ. اوکے، ہمیشہ ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے اس طرح کا یا لکھا ہوا، ہم اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، اس کو ہم لاسٹ میں انشاءاللہ دوبارہ سے دیکھیں گے کہ الف صغیرہ کو ہم الف مقصورہ، کبھی کبھی الف مقصورہ بھی ہوتا ہے، کبھی مد صلہ صغرا اور مد صلہ کبرا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہم مد کی کیٹیگری سیکھیں گے only then we will read about it, study about it. یہاں آپ اس کو کنفیوز نہ کر لیں انشاءاللہ. بس میں آپ کو یہ آ گیا ہے یہاں پر اس لیے بتا رہی ہوں، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ دال کو پڑھیں گے. اوکے، تصدى تلہا، ہا کو سٹریس کے ساتھ تلہا، مکرمت، را کو تشدید کے ساتھ اور فتحہ ہے ہیوی، مکرمت، فقدر، دا پہ تشدید، یسرہ، ثم دو حرکہ لمبا اس کو ہم سٹریچ بھی کریں گے اور تشدید بھی 2 حرکہ لمبا ہوگی. اوکے، دیکھیں 2 کاؤنٹ سٹریچ ہم اس کو غنہ کر رہے ہیں. اس کے بعد مد طبعی بھی اپلائی کریں گے رائٹ انشاءاللہ. یہاں پر انکا، یہاں پر سیم تھنگ، میم کو پہلے 2 حرکہ لمبا اس کی جو غنہ کی صفات ہے اس کو پوری کر لیں گے، جیسے میم، اس کے بعد مد طبعی آیا ہے اس کو ہم پورا کریں گے مما. فائن، بہت ہی آسان ہے، ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کے مائکس انمیوٹ کر رہی ہوں، پہلے کویشچنز پوچھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. فرسٹ کویشچنز پوچھ لیں اگر ڈاؤٹس ہیں تو. جی کوئی کویشچنز ہیں؟ السلام علیکم سر، ہم کیا وعلیکم پڑھ سکتے السلام ہیں؟ ورحمۃ آپ اللہ سنیے گا. وبرکاتہ. جی سسٹر، پہلے کویشچنز اگر ہیں، ڈاؤٹس اگر ہیں کوئی سسٹرز کے تو وہ کلیئر ہو جائیں. نہیں ہے تو بتا دیں، چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتی ہیں. نو ڈاؤٹس؟ ہمارا تو کوئی نہیں ہے. اوکے فائن. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیں. سسٹر، یہ جو آپ نے 5 نمبر والا بتایا جس کے اینڈ میں یا آ رہا ہے، یہ کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ میرے کو سمجھ نہیں آیا تھوڑا. آپ بس دال کے اوپر کیا ہے، الف صغیرہ ہے نا، یس. جسٹ اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں، کافی ہے. یہ یا کیوں آیا ہے، اور یہ یا کو یا پہ کوئی بھی حرکہ نہیں تو نہیں پڑھا جائے گا. نو سائن نو ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ. یہ کیوں جزاک آیا ہے اللہ. وہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے. وہی کے خیر. اوکے، کوئی اور ڈاؤٹس ہیں؟ فائن، نہیں ہے تو السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیں. جی، یہ آپ نے جو ایگزامپل دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اس میں کچھ اقرار لائک وائبریشن کا ذکر ہوا تھا، جی وہ جی تھوڑا کلیئر نہیں ہوا. جی دیکھیے، را ایک ایسا لیٹر ہے جس میں تکرار ہوتا ہے. تکرار یعنی ہماری زبان وائبریٹ ہوتی ہے اپنے مخرج میں. اوکے، میں نے سسٹرز میں دیکھا کہ وہ پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم، یہاں را پروناؤنس نہیں ہو رہا نا، اس لیے وہاں پہ تھوڑا سا را کو تھوڑا سا تکرار کے ساتھ پڑھیں گے الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ را پر فتحہ و تشدید ہے نا. الرا اس طرح پڑھیں گے. اس جو صفات ہے نا، یہ جہاں را وائبریٹ ہو رہا ہے اس کو تکرار کہتے ہیں. یہ زیادہ کریں گے ایگزیجوریشن رانگ ہو جائے گا. بہت کم بھی نہیں کہ وہ الرحمن الرحیم لگے. اوکے، اس لیے تھوڑا سا سٹریس کی ضرورت ہے. الرحمن الرحیم، تو یہ تکرار ہوتا ہے، جو بھی جو سٹریس ہو رہا ہے نا اس کو تکرار کہتے ہیں. That's it انشاءاللہ. I hope this is clear.
جی جی جزاک اللہ. جی بھیا کے Can I خیال. read, sister? جی سسٹر آپ پڑھیں. صرف فرسٹ لائن کو پڑھیں تاکہ سیکنڈ لائن جو ہے دوسرے سسٹرز پڑھیں تاکہ سب کو ٹائم ملے. اونلی فرسٹ لائن. اوکے. Okay. الصراط الرب لعلكم تذكروا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ نے ٹھیک تو پڑھا ہے لیکن جو مخارج ہیں آپ کے ان میں تھوڑی سی جو ہے پرابلم ہے. میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ مخرج کو دوبارہ سے ویڈیوز میں دیکھیں اور آپ خود ہی ٹھیک کر لیں. یہاں دیکھیں بتائیں کہ تو ایک ہیوی لیٹر ہے یا لائٹ لیٹر ہے. تو آپ نے لائٹ پڑھا. لائٹ کہتے ہیں. ہیوی لیٹر ہے لیکن آپ نے اس کو لائٹ پڑھ دیا. اس طرح نہیں کریں گے. را پہ جب بھی فتحہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی پڑھتے ہیں لائٹ پڑھتے ہیں. ہیوی پڑھتے ہیں. جی تو آپ نے لائٹ پڑھا. اس طرح نہیں کریں گے. تجوید اگر آپ کو آ رہی ہے اب الحمدللہ تو ہم پچھلی والی جو ہماری تجوید ہے نا اس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھیں گے. جو رولز آپ کو پتہ ہیں وہ پڑھنا آپ پر آج سے کمپلسری ہو گیا ہے. را کو ہیوی پڑھیں. صراط. اوکے. را ہیوی یہاں پر بھی. جی ربو. عین. جی عین کے مخرج کو ٹھیک کرنا ہے. لعلکم. لعلکم. جی یہ دال میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے یا نہیں آتی؟ نہیں آتا. تو آپ نے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا ہے. جب آپ کو پتا ہے تو اس طرح نہیں پڑھیں گے. قرآن میں کوئی نیگلیجنس نہیں دیا سسٹر. دال کے لیے آپ کے جو ٹیتھ مڈل کے ہیں اس سے باہر اپنی زبان کی نوک کو نکال کر دکھنی چاہیے باہر نکال کر پڑھیں. یذکروا. جی ماشاء اللہ دیکھیں اب آپ نے ٹھیک پڑھا. آپ کو آ رہا ہے نا تو اب اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اوکے فائن. الحمدللہ بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ سسٹر فاطمہ آپ پڑھیں. نیکسٹ لائن پڑھے سسٹر فاطمہ. اوکے. تصدق لها مکرمۃ فقدر. جی ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک پڑھا. بارک اللہ فیک. اور را پہ جو تکرار ہے آپ کے ایگزیجوریٹ ہو گئے اور آپ نے پڑھا مکرمہ. یہ جو تکرار ہے زیادہ نہیں ہوگی تھوڑی سی کم کریں. مکرمۃ. اوکے. یہ نہیں آپ نے تھوڑا زیادہ کیا تھوڑا کم کریں گے انشاءاللہ. اوکے. مکرمۃ. باقی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ویری گڈ. جی الحمدللہ. جن کا ہوگا اپنے ہینڈز کو نیچے کر لیں. سسٹر عظمیٰ نازنین آپ پڑھیں نیکسٹ لائن. جی. یسرہ ثم انا انک مما. جی ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک پڑھا. بارک اللہ فیک. بس ہر جگہ آپ نے غنہ صرف ایک حرکہ لمبا کیا ہے. 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ثم انا. اوکے. اس طرح ہم انشاءاللہ تھوڑا غنہ زیادہ کریں گے. باقی سب آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاء اللہ. ایکسلنٹ ریسیٹیشن. نیکسٹ ہے سسٹر خدیجہ. جی الحمدللہ آپ سب نے اس کو بہت اچھا کیا ہے. بہت اچھے سے پریکٹس بھی کریں انشاءاللہ. کل ہم نیو رولنگز کو دیکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.